مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ذی خرد ذی وقار خدمت دین کے جذبے سے سرشار آج بھی آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ہم استفادہ کریں گے. پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی. الحمدللہ رب العالمین. حضرت ہم چاہیں گے کہ یہ سوالات آپ کے سمت ہم لائیں اور ایک کنکلوژن آپ سے لیں، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے اسلام اور توہم پرستی کے تعلق سے. یہ وہم کرنا، گمان کرنا، کسی معاملے کو لے کے شک میں پڑ جانا، برے خیالات کا، وساوس کا قلب میں گھر کر جانا اور یہ سوچنا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ برا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو توہمات ہیں اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. اس تعلق سے بریک سے قبل بات ہوئی، میری بہنوں نے عالمات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ عمل شریعت مطہرہ میں معیوب بھی ہے، یعنی توہم پرستی، اور مذموم بھی ہے. اب آج کے دور میں آج کی عورت کو، کیونکہ یہ خواتین کے لیے پروگرام اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے، تو ایک عورت کو کس طرح سے سمجھنا ہے، اپنے گھرانے کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ گھرانے کی بنیادی اکائی ایک عورت ہے اور اس کو ہی بتانا ہے، اس کو سٹینڈرڈز سیٹ کرنے ہیں کہ بچوں یہ چیز صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور یقیناً ہے، تو پھر تمہیں کوئی اور چیز نفع یا ضرر اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتی. حضرت اپنے انداز میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب یہی بات ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں کہ ماہ سفر کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ مردوں کو آخری بدھ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ حضور نے بھی ایسا کیا تھا، یا مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینی، کنگھی نہیں کرنا، آئینہ نہیں دیکھنا. یہ سارے معاملات ہم حضرت کی سمت لے کے جا رہے ہیں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز رائج ہے تو ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، مستند علماء دین سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہمیں درست نظر آئے مستند علماء دین سے رہنمائی لینے کے بعد تو ٹھیک ہے، اسے جاری رکھیں، کیری آن. اور اگر اس کے اندر ہمیں خرابی نظر آئے، درست نظر نہ آئے، تو اسے ہم فوراً سے پیشتر چھوڑ دیں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر جو ہے وہ مرد بھی اور خواتین بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کی رسومات کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ جن رسوم کی شریعت کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہوتی. وہ ان رسوم کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان رسوم کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسے شریعت کا تقاضا سمجھ کے اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں عمل کرنا ہے. اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے بڑے بوڑھوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بابو ایسے کہتے تھے، ہماری بوا ایسے کہتی تھیں، تمہارے جو ہے وہ بابو جو ہے وہ بہت نیک تھے، تمہاری بوا بہت نیک تھیں، نماز پڑھتی تھیں. تو دیکھیں، اگر گھروں کے ماحول کو ہم دیکھیں تو گھروں کے ماحول کو دیکھنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صرف اور صرف نماز پڑھ لینے سے خود بخود دین کا علم حاصل نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے عام طور پر معاشرے میں کہ ایک آدمی ہے، مرد ہے، وہ ساری زندگی دنیا کا کام کرتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا. جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. اب جب داڑھی رکھی ہے تو وہ داڑھی داری بات ہے، بال سفید ہی آنے ہیں. اب وہ سفید داڑھی ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی عالم صاحب ہیں یا یہ بھی کوئی علامہ صاحب ہیں. گھر والے بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے مسئلے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ بھائی میں نے صرف نماز شروع کیا ہے، آپ علماء کرام سے رجوع کریں، مجھے معلوم نہیں ہے، پوچھ کے بتاؤں گا، وہ خود بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ غلط مسئلے معاشرے کے اندر رواج پا جاتے ہیں. تو خود صرف نماز پڑھ لینے سے یا صرف داڑھی رکھ لینے سے دین کا علم حاصل نہیں ہوتا. یہ علم ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے. انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا. تو اگر آپ کی بوا عالمہ تھیں، اگر آپ کے بابو عالم تھے پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے بابو جو ہے وہ عالم نہیں تھے، آپ کی بوا جو ہے وہ عالمہ نہیں تھی، تو پھر ان کی بات کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہ ہو جائے، مسند علماء دین اس کی تائید نہ کر دیں. تو صرف ان کی کہی ہوئی بات پہ آنکھیں بند کر کے اس طرح نہیں چلنا چاہیے. ہاں، جو دنیا کی باتیں اگر آپ کو وہ کچھ سمجھاتے ہیں اور اس میں آپ کو خیر کا بہتری کا پہلو نظر آتا ہے، اس پر آپ ضرور عمل کریں. لیکن دین کے نام پر جو بات ہے اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ علماء دین ہے، وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث کی بات علماء دین بیان کرتے ہیں، اس لیے علماء دین کو معیار کہہ رہا ہوں. ورنہ
اصل معیار قرآن و حدیث ہیں، اور قرآن و حدیث بیان کون کرے گا، رہنمائی کون کرے گا، وہ علماء دین کریں گے. تو اس میں پرائرٹی جو ہے وہ علماء دین کی بات ہی کو دی جانی چاہیے، قرآن و حدیث ہی کو سپریمیسی دینی چاہیے جو ہے. ٹھیک ہے حضرت. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندا آپی کیسی ہیں آپ؟ میں عائشہ بلال بات کر رہی ہوں. عائشہ بلال کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور عالم دین کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے پیارے پیارے عالم دین کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہتی ہیں عائشہ؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں ندا آپی کہ گھر میں نا چوہیوں کے بچے ہو گئے، چوہا ہے نا اس کے بچے ہو گئے. اب لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ماریں گے یا گھر سے نکال دیں گے تو رزق میں تنگی ہو جائے گی، اس قسم کے وہم وغیرہ درا رہے. تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. السلام علیکم. ایک اور کالر شامل کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے جی جی پوچھیے. عصر کی نماز کا سنتوں کے سنتیں اگر میں نے پڑھنا شروع کر دیے، جی جی غیر موقعہ کی نیت تو غیر موقعہ کی کی، لیکن دور کے موقعہ پڑھ لی نہ. میں نے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اتحیات کے بعد نہ درود پڑھا نہ ربنا پڑھا، وہ کچھ نہیں پڑھا. اور ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. حضرت اپنی بات کو مکمل کیجئے گا کہ یہ جو سفر پہ جانا اور پھر یہ جو دیگر معاملات مشہور ہیں. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ اس طرح جو دین سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، شریعت سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث کو معیار بنائیں، علماء دین سے رہنمائی لیں. صرف گھر کے بڑے بوڑھوں کی بات اس کے اندر نہیں سننی چاہیے. تو اس طرح غلط مسئلے مشہور ہو جاتے ہیں. مشہور ہونے کی بنا پہ یہ انہی غلط مشہور ہونے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے گئے تھے یا سرکار علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے باہر جانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان دنوں میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرض مبارک شدت پہ تھا. جو آپ کی تکلیف تھی، آپ کو بیماری تھی، وہ ان دنوں میں تو شدت پہ تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے ماہ سفر کے آخری بدھ کو، آخری چہار شنبے کو آپ جو ہے باہر جائیں، باہر کا سفر کریں. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، جائز سیر کے لیے جانا ہے، تو جائز سیر کے لیے، جائز سفر کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو بھی جا سکتے ہیں، جمعرات کو بھی جا سکتے ہیں، جمعے کو بھی جا سکتے ہیں، پیر منگل کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص اس نیت سے اس کو سنت سمجھ کے کرنا یا کار ثواب سمجھ کے کرنا یہ درست نہیں. ٹھیک ہے.